خلیج کا دفاع اب کون کرے گا؟ اگر امریکن سیکیورٹی گارنٹی آج بھی زندہ ہوتی تو سعودی عرب کو دوسری گارنٹی کی ضرورت کیوں پڑتی؟ اگر امریکی چھتری آج بھی کام کر رہی ہوتی تو ولی عہد MBS آج واشنگٹن کا رخ کیوں نہیں کرتے، اور کیوں آج انقرہ اور اسلام آباد کو مکہ بلایا گیا؟ جمعہ کا دن کیوں چنا گیا؟ اسلام کا مقدس ترین شہر کیوں چنا گیا؟ اور اتنی تقریب، اتنی تصویریں، اتنے اعلانات کے بعد اصل معاہدے کا ایک صفحہ بھی دنیا کے سامنے کیوں نہیں رکھا گیا؟ ٹائم لائن میں خوش آمدید۔ میں ہوں اکرم نعیم بھروکا۔ آج مکہ مکرمہ کے کثرت صفا میں وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردوغان نے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کی بنیادی شق ایک سطر میں ہے اور بہت لمبی ہے۔ تینوں ریاستوں میں سے کسی ایک پر مسلح حملہ، تینوں پر حملہ تصور ہوگا۔ آج ہر چینل، ہر پینل، ہر تجزیہ کار آپ کو ایک ہی بات بتائے گا کہ مسلم نیٹو پیدا ہو گئی ہے۔ میں آپ کو آج کچھ اور بتانے جا رہا ہوں۔ امریکی گارنٹی آج ختم نہیں ہوئی، آج صرف اس کی موت کا اعلان جاری ہوا ہے۔ تو چلو پہلے ایک بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس تجزیے میں ہم جذبات سے نہیں، اعداد سے چلیں گے، کیونکہ اعداد کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تقریریں جھوٹ بولتی ہیں۔ 13 مئی 2025 کو ریاض میں سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ ایک دفاعی فروخت کے پیکج پر دستخط کیے، جس کی مالیت تقریباً 142 ارب ڈالر تھی۔ وائٹ ہاؤس نے اسے امریکی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی تعاون کا معاہدہ قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے امریکی معیشت میں 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ بھی کیا۔ پیٹریوٹ، تھاڈ میزائل، F-15 ریڈارز، فضائی دفاع نظام، بحری سلامتی، سرحدی نظام، تحفظ کی ہر قسط ادا کی جا چکی تھی۔ 142 ارب ڈالر ایک وعدے کے بدلے، اور آج وہی ریاض اس نے باہر نکل کر ایک دوسرا وعدہ خریدا ہے، مختلف کرنسی میں، مختلف محلے سے۔ جناب، ایک آدمی دنیا کی سب سے مہنگی انشورنس پالیسی کی قسطیں ادا کرنے کے بعد باہر نکل کر کسی دوسری کمپنی سے بھی پالیسی خرید لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے خطرات کو تقسیم نہیں کر رہا ہوتا، وہ آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ پہلی پالیسی نے ادائیگی نہیں کی تھی، پہلی کمپنی خراب تھی، اور یہ کہانی آج شروع نہیں ہوئی۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ 14 ستمبر 2019 رات کے تقریباً 4 بجے سعودی عرب کے مشرقی صوبے کی فضا میں ڈرون اور کروز میزائل داخل ہو رہے تھے، اور سعودی ارامکو کے بقیق کے پلانٹ ہے، اس کے پلانٹ کے اوپر اور غریز کے پروسیسنگ کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایک ہی رات میں 57 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار اندھیرے میں چلی گئی۔ یہ سعودی عرب کی مجموعی تیل کی پیداوار کے نصف سے بھی زیادہ تھی۔ یہ دنیا کی کل تیل کی رصد کا 5% تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے غائب۔ حوثیوں نے ذمہ داری قبول کی۔ واشنگٹن، ریاض اور کئی یورپی حکومتوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے ایران ہوگا، اور اب وہ حصہ جو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس کو آپ ذرا پکڑ کے رکھیں۔ مملکت کے پاس پیٹریاٹ بیٹریاں تو موجود تھیں، مملکت کا مطلب سعودی عرب کے پاس، اور F-15 طیارے بھی موجود تھے۔ امریکی انٹیلیجنس شیئرنگ موجود تھی، اربوں ڈالر کا امریکی اسلحہ سعودی سرزمین پر کھڑا تھا، اور ان میں سے ایک بھی ڈرون، ایک بھی کمزور میزائل نہیں روکا جا سکا۔ اور اس کے بعد جب امریکی صدر نے اعلان کیا کہ ان کا ملک تیار ہے اور نشانہ باندھ چکا ہے، تو پھر بتائیے، صدام کے کویت میں داخل ہونے کے بعد عالمی تیل کی رصد کی سب سے بڑی واردات کے جواب میں امریکہ نے عسکری طور پر کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، لٹرلی کچھ بھی نہیں۔ 2 ہفتے کے بعد سب جلدیاں ختم ہو چکی تھیں، خبر ختم ہو چکی تھی، اور معاملہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ جی ہاں، بالکل کچھ نہیں۔ یہ وہ پہلا جنازہ تھا، اور اس کا اعلان کسی نے نہیں کیا۔ امریکہ کا دوسرا جنازہ 9 ستمبر 2025 کو اٹھا۔ اسرائیل نے دوحہ کو نشانہ بنایا۔ قطر میں العدید کی ایئرپورٹ موجود ہے، ایک بیس موجود ہے، پورے خطے کا سب سے بڑا امریکی فضائی اڈہ، اور امریکہ کے اسی اڈے پر بمباری ہوئی جہاں امریکی سینٹرل کمانڈ کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر قائم ہے، اور گارنٹی حرکت میں نہیں آئی۔ اسی شہر میں جس میں یہ امریکی بیس العدید قائم ہے،
اسی ملک میں اس شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر اس شہر کی پوری اس ملک کی پوری فضائی جو دفاع ہے وہ سارا اس کی حفاظت اس کی گارنٹی امریکہ نے دی ہوئی ہے. لیکن ایک دن اسرائیل حملہ کرتا ہے اور اس کے چند دن بعد اسی شہر میں حملہ کرتا ہے اور دن دہاڑے حملہ کرتا ہے. امریکہ خاموش رہتا ہے. اس کے صرف چند دن بعد ستمبر 2025 کو پاکستان اور سعودی عرب نے ریاض میں ایک اسٹریٹجک بامی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں. اب دیکھیے کہ اس کے بعد یہ قبرستان کتنی تیزی سے بھر رہا ہے. یہ قبرستان ہے امریکہ کی گارنٹی کا. 28 فروری اسی سال امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا. اس دن سے ایران اور اس کے اتحادی سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستوں پر فائر کر رہے ہیں اور ان کی توانائی کی تراسیل کو روک رہے ہیں. کافی حد تک تباہی مچا دی ہے. ہوتی دوبارہ سعودی جہاز رانی کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. گزشتہ ہفتے ریاض کو بحیرہ احمر اور باب المندب کی حفاظت کے لیے ایک کثیر القومی بحری دفاعی اتحاد کی تجویز لے کر گلی گلی گھومنا پڑا اور 14 ممالک نے جن میں پاکستان بھی شامل ہے اب اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے. کوئی 55 کے قریب ممالک کے پاس سعودی عرب گیا تھا, 55 کے پاس 14 نے حامی بھری ہے. ذرا سوچیے اس جملے کا کیا مطلب ہے. دنیا کا سب سے بڑا تیل برآمد کنندہ 142 ارب ڈالر کا امریکی دفاعی پیکج کا مالک اپنی ہی سمندری گزرگاہوں کی حفاظت کے لیے دوسرے ملکوں سے مدد مانگتا پھر رہا تھا. میرے دوستو, یہ کسی صحت مند اتحاد کی تصویر نہیں تھی. یہ ایک اس آدمی کی تصویر ہے جو دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. اور آج مکہ مکرمہ میں کٹھے 3 دروازے کھل گئے ہیں. اب مجھے ایک ایسی بات درست کرنی ہے جو آج ہر پروگرام میں آپ سن رہے ہوں گے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ میری زبان سے کم از کم نہ سنیں, کیونکہ میں ایک اسٹریٹجسٹ کے طور پہ بات کرتا ہوں, اینالسٹ کے طور پہ بات کرتا ہوں. سنی سنائی باتوں پہ میرا کوئی یقین نہیں ہے. کہانیاں رام کہانیاں میں نہیں سناتا. آپ کو بتایا جائے گا جی جناب یہ تو مسلم نیٹو کا افتتاح ہو گیا, مسلم نیٹو بن گئی ہے. ایک ترک ماہر کے مطابق اس نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ یہ 3 بااثر علاقائی طاقتوں کے درمیان قریبی اسٹریٹجک عسکری اور دفاعی اور صنعتی ہم آہنگی کا ایک اہم فریم ورک ہے. اور یہ کوئی ایسا بامی دفاعی معاہدہ نہیں جس کا موازنہ نیٹو سے کیا جا سکے. اور بات صرف رائے کی نہیں ہے, ڈھانچے کی ہے. نیٹو کے پاس آرٹیکل 5 تو ضرور ہے, لیکن نیٹو کے پاس اس کے ساتھ ایک مربوط کمانڈ ہے, ایک سپریم الائیڈ کمانڈر ہے, مستقل ایک فورس کا سٹرکچر ہے, مشترکہ منصوبہ بندی ہے اور 75 سال کی مشترکہ مشقیں ہیں اور ایک شائع شدہ معاہدے کا متن ہے جسے دنیا پڑھ سکتی ہے. مکہ معاہدے کے پاس آج رات ابھی صرف ایک شک موجود ہے اور چند تصاویر ہیں. تو پھر آج ہوا کیا؟ اگر یہ نیٹو نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک پر حملہ تینوں پر حملہ تصور ہوگا, یہ جملہ تو بولا گیا ہے اور نیٹو بھی اس کا بھی آرٹیکل 5 یہی کہتا ہے. کچھ اس سے زیادہ کھرا اور کچھ اس سے زیادہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے بات. تینوں ریاستوں نے اس سلامتی کے ڈھانچے کی طرف دیکھا جو 1945 سے اس خطے پر حکومت کر رہا تھا اور خاموشی سے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی لکھ رہا تھا, منہ مانگی رقم لے رہا تھا. ترکی اس میز پر نیٹو کی دوسری بڑی فوج لے کر آیا ہے اور ایک ایسی دفاعی صنعت جو اب ڈرون اسی طرح برآمد کرتی ہے جیسے کبھی وہ کپڑا برآمد کرتی تھی, اس تعداد میں ڈرون برآمد کرتی ہے. سعودی عرب سرمایہ, تیل اور حرمین شریفین کی خدمت کا اخلاقی وزن لے کر آیا ہے اور پاکستان 35 سال کا سخت آپریشنل تجربہ اور عالم اسلام کے واحد جوہری ملک ہونے کے ہتھیار لے کر آیا ہے. امریکی گارنٹی آج ختم نہیں ہوئی, آج صرف اس کی موت کا اعلان جاری ہوا ہے. اور اب دوسری طرف کا کھاتا دیکھتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو کبھی صرف ایک طرف کی بات نہیں بتاؤں گا, ایک طرف کا حساب میں نہیں بیچوں گا. تہران متاثر نہیں ہوا. ایرانی رکن پارلیمان ابراہیم رضائی نے آج ایکس پر لکھا کہ سعودیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ترکی اور پاکستان کے ساتھ ایک کاغذی معاہدہ انہیں وہ سلامتی نہیں دے گا جو امریکیوں پر برسوں کے یک طرفہ انحصار نے انہیں دی تھی, اور یہ کہ انہیں اپنی پالیسیز درست کرنی چاہیے تاکہ وہ دوسروں سے سلامتی کی بھیک نہ مانگے. سخت جملہ ہے اور مکمل طور پر غلط بھی نہیں ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے اس تکلیف کے ساتھ بیٹھیں. جملہ سخت ہے, سعودی عرب کے لیے تو بہت سخت ہے, سعودی عرب کے حمایتیوں کے لیے بھی سخت ہے, کیونکہ دوسرا مسئلہ بھی موجود ہے. ترکی آج بھی نیٹو کا رکن ہے. سعودی عرب
آج بھی امریکی اسلحہ خرید رہا ہے، اور ایک ترک عہدیدار نے آج رائٹرز کو بتایا کہ یہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے، کسی خاص فریق کے خلاف نہیں، اور دیگر علاقائی ممالک کے لیے بھی کھلا ہے۔ یہ ایک جان بوجھ کر کھلا چھوڑے گئے دروازے کی زبان ہے، یہ کسی بند بلاک کی زبان نہیں ہے، اور یہ بھی مکمل طور پر ممکن ہے کہ یہ معاہدہ واشنگٹن کا متبادل ہی نہیں نہ ہو، یہ ایک دباؤ بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام کے مقدس ترین شہر سے ایک پیغام جو اس وقت وائٹ ہاؤس کے نام لکھا گیا ہے، اس وائٹ ہاؤس کے نام جس نے سعودی عرب کا فون بھی اٹھانا چھوڑ دیا تھا، اور جس کا مضمون صرف اتنا ہے کہ اب ہمارے پاس دوسرے راستے موجود ہیں، لہذا اپنی پیشکش کو بہتر کیجیے۔ اور اب مجھے تھوڑا سا اپنے چاقو کا استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک ایماندار تجزیہ کار یہی کرتا ہے۔ اپریل 2015 میں سعودی عرب نے باقاعدہ طور پر پاکستان سے یمن کی مہم کے لیے فوجی دستے، بحری جہاز اور طیارے مانگے۔ 2015 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس پر بحث کی اور ایک قرارداد منظور کی جس نے اس ملک کو غیر جانبدار رکھا، پاکستان کو مکمل غیر جانبدار رکھا۔ ریاض ناراض ہو گیا وقتی طور پر۔ اماراتی وزراء نے کھلے عام کہا کہ پاکستان کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ یہ بالکل ریکارڈ پہ ہے کہ اماراتی وزیر نے یہ پاکستان کو دھمکی دی۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ شک میں کیا لکھا ہوا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اسلام آباد رات کے 3 بجے کیا کرے گا جب زہران پر ایک میزائل گرے گا اور فون کی گھنٹی بجے گی کہ ہمارے اوپر ایران نے حملہ کر دیا ہے، کیونکہ اب 1 پر حملہ 3 پر حملہ تصور ہوگا۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ سب سے مہنگا جملہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، جس پر کوئی ریاست دستخط کر تو سکتی ہے لیکن عمل کیسے ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا۔ اور ہم نے اس پر ابھی ٹھیک اس وقت دستخط کیے ہیں جب ہم 17 جون کی اسلام آباد یادداشت کے تحت واشنگٹن اور تہران کے درمیان ثالثی کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو ہم ریفری ہیں اور ہم ابھی ایک ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں، کوئی یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو اب میں کس کو شاباش دوں، کون آرام دہ پوزیشن میں ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں نقشے کو ایک طرف رکھ کر 1.5 منٹ کے لیے صرف انسانوں کی بات کرتا ہوں، کیونکہ سارا معاملہ آخر میں تو انسانوں پہ ہی آ کے اترتا ہے۔ سعودی عرب میں 20 لاکھ سے زیادہ پاکستانی کام کرتے ہیں، جن میں ڈرائیورز ہیں، نرسیں ہیں، ویلڈرز ہیں، انجینئرز ہیں، صفائی کرنے والے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے 3 سال سے اپنے بچوں کی شکل تک نہیں دیکھی۔ ان کی بھیجی ہوئی رقومات گجرات، مردان، دادو کے دیہات میں چولہے جلائے رکھتی ہے۔ اگر خلیج جلتی ہے تو وہ کسی اسٹریٹجک نقشے پر اس کی ایک تصویر بھی نہیں چلنے دیتی۔ وہ جہلم کے ایک گھر میں جمعرات کی شام ایک ایسے فون کی صورت میں جلتی ہے جو بجنا بند ہو جاتا ہے، اور یہی اصل داؤ ہے۔ یہ کوئی شک نہیں ہے، یہ کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی پینل نہیں ہے، اور اس لیے وہ غائب متن اہم ہے، کیونکہ جب کوئی شائع شدہ معاہدہ موجود نہ ہو تو کوئی متعین حد بھی موجود نہیں ہوتی، کم از کم اس وقت تک تو کوئی متعین ذمہ داری بھی موجود نہیں ہوتی، اور کوئی متعین حد بندی موجود نہ ہو، اور جو ملک یہ جانتا ہو کہ اس نے بالکل کسی چیز کا وعدہ کیا ہے اور کاغذوں پر نہیں ہے، اسے ایسی جنگ میں کیسے گھسیٹا جائے گا جو اس نے ابھی تک چنی ہی نہیں تھی۔ تو پھر آج رات ہم کہاں کھڑے ہیں؟ خلیج میں امریکی گارنٹی ختم ہو چکی ہے۔ وہ آج مکہ میں نہیں مری، وہ 2019 میں بقیق میں مری تھی اور 2025 میں دوحہ میں دفن ہوئی تھی۔ آج جس چیز پر دستخط ہوئے ہیں وہ تو مشینری کے بغیر ایک شک ہے، شائع شدہ متن کے بغیر ایک وعدہ ہے، اور ایک ایسی انشورنس پالیسی ہے جس کا پریمیم ابھی مقرر نہیں ہوا، لیکن یہ پاکستان کو ایک حقیقی اسٹریٹجک بلندی اور ایک حقیقی دفاعی صنعتی موقع ضرور دیتا ہے، مکہ کا یہ معاہدہ۔ اور ٹھیک اسی لمحے یہ ہمیں دنیا کے سب سے غیر مستحکم میدان میں ایک کھلی ہوئی ذمہ داری بھی تھما دیتا ہے، جبکہ اب اس وقت ہم بیچ بچا کر آ رہے ہیں، ثالث کے طور پر کھڑے ہیں۔ اور جب تک اصل دستاویز سامنے نہیں آتی، پاکستان میں کہیں بھی کوئی شخص ایمانداری سے آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم نے کس چیز کے دفاع کا وعدہ کیا ہے اور کس چیز کے ساتھ کیا ہے اور کس چیز کے بدلے کیا ہے۔ بہرحال صورتحال پر تو نظر رکھیں گے، اور جو بھی نئی اپڈیٹس آئیں گی آپ سے شیئر کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اکرم نعیم بھروکا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔